ولی کامل فضیلت شیخ حافظ صلاح الدین نعیم بیان آپ کی سماعتوں کی نظر والے اللہ کی گرفت سے، اللہ کے مواخذے سے بے خوف اور بے نیاز نہیں ہوتے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان سب پر وہ یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، کیونکہ شرک کا مرض ہر دور میں بہت عام رہا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی فضل سے توحید اور شرک کی حقیقت سمجھا دے، توحید پر اس کو عمل پیرا کر دے اور شرک سے بچا لے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو وہ اہل ایمان اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے، کیونکہ دینے والا تو صرف اللہ کی ذات، لیکن اللہ نے یہ بھی دیا ہے کہ میں نے جو کچھ دیا ہے یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میں نے تمہارا امتحان لینا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے تم اس کو اس طرح خرچ کرتے ہو یا نہیں جس طرح میں نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی اس میں بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، محض اپنی عیاشیوں پر ہی ساری رقم برباد نہیں کر دیتے، اپنے سارے وسائل اپنی ذاتی تقریبات میں، اپنی ذاتی نمود و نمائش میں، اپنے ذاتی اخراجات میں ہی صرف نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بھی وہ خوب خرچ کرتے ہیں، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ اور اب جو سب سے اہم خصوصیت اور اہم صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے باوجود ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس دنیا میں نے جو کچھ بھی اچھا یا برا کیا ہوگا اس کا اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس فرمائے گا اور مجھے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، اور یہ بہت ہی سخت مقام ہوگا جس سے وہ ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، اور اس بات کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں جو کچھ کر کے جاؤں گا اس کا جواب اللہ کو مجھے دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات بھی ہوں اور یہ سب سے اہم خصوصیت بھی ہو، تو ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بھلائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور دوڑ دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں۔ ہم جب اپنے اسلاف کا تذکرہ پڑھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین کے حالات پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ رسول کے احکامات کے مکمل طور پر پابند ہوتے ہیں، ہمارے طرح نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ جس چیز کو چاہا اس پر عمل کر لیا، اور جو چیز ہماری مزاج طبیعت کے خلاف ہوئی یا ہمیں محسوس ہوا کہ دنیا کا مفاد ہمیں قربان کرنا پڑے گا اس کے لیے، تو وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے نہیں تھے، وہ دنیا کے مفاد کو نہیں دیکھتے، اپنے جذبات کو نہیں دیکھتے تھے،
اپنے مزاج اور طبیعت کو نہیں دیکھتے تھے، وہ تو دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ جس چیز کی بابت اللہ تعالیٰ یا اللہ کا رسول فرما دیتا، وہ چاہے ان کے جذبات کے خلاف ہوتی، ان کی طبیعت کے خلاف ہوتی چیز، اور اس سے ان کو اپنی لذتوں کو قربان کرنا پڑتا، دنیا کے مفادات کو نظر انداز کرنا پڑتا، وہ تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے تھے اور اللہ رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کرتے۔ تو ایک طرف ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، یہ خوبی ان کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ اللہ رسول کے احکام کے مکمل طور پر پابند۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مکمل زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے۔ ذاتی زندگی ہے، تجارتی زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات کی زندگی ہے، معاشرت کی زندگی ہے، سیاست کی زندگی ہے، اقتصاد و معیشت کی زندگی ہے، ان کی زندگی کی اہم تقریبات کا معاملہ ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کیا کرتے۔ انہوں نے دین اور دنیا کے درمیان تفریق نہیں کی ہوئی تھی کہ جی یہ تو سیاست ہے، اس میں تو سب کچھ چلتا ہے، اور جی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، بچوں کا کھیل ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے ان کو اپنا شغل کر لے رہے، اب جو چاہے وہاں ہو رہا۔ صحابہ کرام، تابعین، ہمارے اسلاف کرام، ہمارے نیک لوگ، بزرگ، ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی۔ وہ مکمل نمونہ تھے اسلام کی زندگی، اسلامی تعلیمات اور ہر شعبہ زندگی، صرف چند باتوں میں نہیں، عبادات کی حد تک نہیں، عبادات سے لے کر معاملات تک، اخلاقیات تک، تجارت و کاروبار تک، سیاست و معیشت تک، معاشرت و تقریبات تک، ہر چیز میں وہ سب سے مقدم پہلے یہ چیز دیکھا کرتے تھے کہ اس کی ہمیں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں۔ وہ معاشرے کے رسم و رواج کو نہیں دیکھتے تھے، وہ لوگوں کے عام چلن کو اور ان کے عام رجحان کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ صرف اللہ اس کے رسول کے احکامات کو دیکھتے تھے۔ اس اعتبار سے ایک تو ان کی زندگی اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ اور مکمل نمونہ۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب صورتحال کہ اسلام کے مکمل نمونے ہمارے معاشرے میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ کوئی اگر دینی رجحان رکھتا ہے تو وہ دین کی کچھ پابندی کر لیتا ہے، اللہ کی توفیق سے اپنے چہرے کو سنت رسول سے بھی سجا لیتا ہے، نمازوں کی بھی پابندی کر لیتا ہے، رمضان مبارک آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتا ہے، اور بھی جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کر لیتا ہے، لیکن بہت سے معاملات میں وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہی تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں، وہ بھی اسلام کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ دیندار ہے، دین کا صحیح شعور رکھتا ہے، دینی جذبے سے بہرہ بھی، دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، لیکن وہ اس توفیق سے محروم ہے کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالے۔ زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں وہ مذہب کو، اللہ کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے،
چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، بظاہر دین کے ساتھ ان کا تعلق نظر نہیں آتا، لیکن کچھ اخلاقی خوبیاں ان کے اندر بھی موجود ہوتی. وہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، دجل فریب سے کام نہیں لیتے، جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی اور بے ایمانی نہیں کرتے. بعض داڑھی مونڈے اور بے نمازی ایسے بھی ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. یعنی گویا دین ہمارا تقسیم ہوا ہوا کہ کچھ دین کی خوبیاں ایسے طبقے میں پائی جاتی ہیں جن کا دین سے بظاہر تعلق نظر نہیں آتا، اور جو دین سے متعلق ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کا شمار دیندار طبقے میں ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں بھی بہت سی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، جبکہ ان کو ان کوتاہیوں سے پاک ہونا چاہیے. ان کو تو ان لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ بننا تھا جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دینی احکامات کی پرواہ نہیں کرتے. ان کو تو ان تمام عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ رسول کے بعض احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو تجارت کا بھی ایک ایسا نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا. لین دین اور معاملات میں کھرے پن کا ایسا ثبوت مہیا کرنا چاہیے تھا. شادی بیاہ کی تقریبات میں اور دیگر زندگی کے معاملات میں ہر پہلو پر ایسا ایک بہترین نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو جو دین سے دور ہیں، دین کا جن کو شعور حاصل نہیں ہے، جو نماز روزے کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے اندر ان عبادات کا اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا، ان کو دیکھ کر کہ ہاں بھائی دیندار آدمی وہ تو اخلاق کردار کا اتنا اچھا ہوتا، وہ تو زبان کا بڑا سچا اور کھرا ہوتا، وہ تو لین دین اور معاملات کا بڑا پکا اور کھرا ہوتا. یہ خوبیاں تو ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس دین پر اس طرح عمل کرنا چاہیے. ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں بھی رمضان مبارک میں روزے رکھنے چاہیے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں بھی حج عمرہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ ہم بھی داڑھی رکھ لیں. تو یہ دیندار اگر زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اسلام کا وہ سچا نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، جو کہ وہ مسجدوں کے اندر پیش کرتے ہیں، نماز پڑھ کے، عبادات کرتے، روزہ رکھتے اور دیگر اس طرح کی باتوں پر عمل کر کے، تو ان لوگوں کے اندر بھی دین کا شوق اور جذبہ پیدا رغبت پیدا ہوتا، تحریک و ترغیب و تحریض پیدا ہوتی. لیکن اس کے برعکس معاملہ ہوا کہ دیندار طبقہ کچھ باتوں پر تو عمل کر لیتا ہے. اس طرح یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم اللہ کی بعض باتوں پر تو عمل کر لیتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کر لیتے ہو. فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کی سزا جو دین کی کچھ باتوں پر عمل کر لیتے ہیں اور کچھ پر عمل نہیں کرتے، دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے سوائے ذلت کے کچھ حاصل نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وعیدیں صرف پچھلی قوموں کے لیے ہی اللہ نے بیان فرمائی. یہ اخلاق و کردار جو ان قوموں نے پیش کیا تھا، جن کی وجہ سے اللہ نے یہ سخت وعیدیں ان کے لیے نازل فرمائی ہیں. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ان وعیدوں سے کیا تعلق؟ ہمیں شیطان نے اس دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی خاص نسل سے نہ محبت ہے اور نہ کسی خاص نسل سے نفرت ہے. اس کے یہاں تو نفرت اور محبت کا معیار صرف عمل.
کہ جو قوم بھی اللہ رسول کے احکام پر عمل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب و پسندیدہ ہوگی، اور جو اللہ رسول کے احکامات سے اعراض اور گریز کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ اور نامحبوب ہوگی۔ تو یہ جو یہودیوں کا کردار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو یہودیوں کے بارے میں شدید وعید بیان فرمائی کہ ایسے لوگ اس طرح یہ ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار رہیں گے، تو ہمارا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ دو کوڑی کی عزت ہماری نہیں ہے دنیا میں، دوسری قوموں کے مقابلے میں ہمارا کیا وقار ہے؟ وہ جب چاہتے ہیں کافر لوگ وہ ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر کافر طاقتیں جمع ہو کر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اپنی ایمان کی قوت کی وجہ سے اللہ رسول کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو تعداد میں کمی کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود ان کفار پر فتح و غلبہ عطا فرمایا جن کے پاس وسائل کی فراوانی تھی، اور تعداد میں بھی وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کافر طاقتیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، تو ان کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول، اور پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں بالکل تھوڑے ہوں گے، کافروں کو اتنی جرأت ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں اس وقت کم نہیں ہوگے بلکہ آج کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگے۔ اس طرح کی آج صورتحال ہے، مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کم تو نہیں ہے، 1.25 ارب سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد، اور وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسلامی ملکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا، لیکن اس کے باوجود مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم ان دنوں تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت غصاء کا غصاء السیل اس طرح ہوگی جس طرح سیلاب کے پانی میں بہنے والے خس و خاشاک کی حیثیت، یعنی تنکے کی۔ سیلاب کا پانی جس رخ پر جا رہا ہوتا ہے اس میں ایک تنکا اگر جا رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تنکا مجبور ہوتا ہے اسی رخ پر جانے پر جس رخ پر پانی کا بہاؤ اور سیلاب کا بہاؤ ہوتا ہے۔ تو جس طرح وہ پانی کو تنکا سیلابی پانی کے بہاؤ میں اپنا رخ نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی اس سیلابی پانی کے بہاؤ کے مقابلے۔ تو فرمایا تمہاری حیثیت بھی اس ایک تنکے کی طرح ہو جائے گی جو سیلابی پانی کے رخ پر بہتا ہے، یعنی تم مجبور ہوگے دنیا کے رحم و کرم۔ صحابہ کرام کے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ یہ کثرت تعداد کے باوجود مسلمان اتنے کمزور کیوں ہو جائیں گے اور اتنے ذلیل و خوار کیوں ہو جائیں گے اور اتنے بے حیثیت کیوں ہو جائیں گے؟ تو صحابہ کرام نے خود پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہو؟ تو آپ اور فرمایا آپ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تمہارے دشمنوں سے تمہاری ہیبت بھی نکال دے۔ اس وقت تو مسلمانوں کی ہیبت تھی کفار پر، حالانکہ تعداد میں تھوڑے تھے، وسائل میں بھی کم تھے،
لیکن کفار خوف محسوس کرتے تھے مسلمانوں سے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت جب تمہاری حیثیت ایک تنکے کی طرح ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے جو تمہاری دھاگ بیٹھی ہوئی تھی اس دھاگ کو بھی ختم کر دے گا اور ان کے دلوں سے تمہاری تمام ہیبت نکال دے گا۔ اس کی وجہ پھر آپ نے بیان فرمائی کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن کی تعریف آپ نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر بیان فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے تم ڈرنے لگے، مرنا تمہیں پسند نہیں ہوگا۔ اور جو قوم مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی دنیا میں اس کو عزت بھی نہیں ملتی۔ آج مسلمان موت سے ڈرتے ہیں تو کافر ان کو مارتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آج اگر مسلمان مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر لیں، جذبہ جہاد سے صحیح معنوں میں سرشار ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ دنیا کا نقشہ کس طرح تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یہ تو ضمن ایک بات آ گئی کہ اس دور کے مسلمان ہمارے اسلاف صحابہ کرام تابعین نظام وہ اسلام کی زندگی کے مکمل نمونہ ہوتے تھے۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے اور اسلام کے مکمل نمونے ہمارے معاشرے میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے لیے کہ وہ مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نظام عبادات پر بھی عمل کرتے ہیں، نظام اخلاقیات کو بھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے، تجارت و کاروبار میں بھی صداقت، امانت، راز بازی، سچائی، دھوکے فریب سے بچنا یہ ان کا اہتمام کرتے ہیں کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں اکثریت کے اعتبار سے، کہ اکثریت کا حال جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی صرف عبادات کی حد تک دیندار ہے، اخلاقیات میں ایک بے نمازی اور ایک نمازی اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ تجارت و کاروبار کے اعتبار سے ایک حاجی اور ایک غیر حاجی کے درمیان آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ جب شادی بیاہ کی تقریبات ہوں گی تو آپ کو دیندار اور غیر دیندار کی کردار میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ایک دیندار کے گھر میں بھی شادی کے موقع پر وہ تمام خرافات ہوتی ہیں، وہ تمام رسومات جاہلیہ ہوتی ہیں جن کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ ایک ایسے شخص کا جو دین کو سمجھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اس کا تو ہر معاملہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کی تجارت بھی، اس کا کاروبار بھی، اس کا لین دین بھی، اس کی شادی بیاہ کی تقریبات بھی، اس کی معیشت بھی، اس کی شکل و صورت بھی، اس کا لباس بھی، اس کی چال ڈھال بھی، ہر چیز میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ ایک ایسے شخص کے مقابلے میں جو دین کا شعور نہیں رکھتا، دین کو نہیں سمجھتا، دین کا جذبہ اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس چیز سے محروم رکھا۔ یہ اللہ نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی، دین کا صحیح شعور عطا فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کسی شخص کو دین کا صحیح شعور کا مل جانا، دین کی صحیح سمجھ کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا خصوصی انعام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے کارخانے زیادہ کر دیتا ہے، اس کی ملیں فیکٹری زیادہ ہو جاتی ہیں، دنیا کے اسباب و وسائل اس کے پاس زیادہ آ جاتے ہیں۔
یہ نہیں فرمایا کیوں کہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ سب ہی کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، اپنے مومن بندوں کو بھی دیتا ہے، کافر بندوں کو بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو دنیا کا زیادہ مل جانا یا کم مل جانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اصل چیز ہے دین، کہ جس پر اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اس کو دین کا شعور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ گویا اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ دیکھو نا لاکھوں لوگ ہیں اس میں، بلکہ کروڑوں لوگ ہیں وہ دنیا کے کاروبار میں مصروف ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے یہاں آئے ہوئے، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہوئے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا جسے لاکھوں کروڑوں لوگ محروم ہیں۔ آپ یہاں نماز پڑھیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو یہ اللہ کا آپ کو کتنا بڑا احسان، لیکن اس احسان کی ہم نے قدر نہیں کی، دیندار طبقے نے اس کی قدر نہیں کی، اور ہم نے اس دین پر مکمل طور پر عمل کر کے زندگی کے ہر شعبے میں اس کا صحیح نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں پر دین کی قدر و قیمت کو واضح نہیں کر سکے۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ جہاں اللہ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں دین کا صحیح شعور عطا فرمایا ہے اور تمہارے ارد گرد کے لوگوں میں، تمہارے معاشرے کے لوگوں میں، تمہارے علاقے کے لوگوں میں، تمہارے شہر کے لوگوں میں، تمہارے ملک کے لوگوں میں لوگ اس شعور سے بے بہرہ ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ رسول کے احکامات سے دور ہیں، تو تم ان کو اسلامی تعلیمات کے سچے نمونے پیش کر کے ان کے سامنے ان چیزوں کی اہمیت کو، قدر و قیمت کو واضح کرو کہ ایک نمازی کا اخلاق اس طرح ہوتا ہے۔ ایک نمازی پلیز دین دنیا ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔